بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 68 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، 68 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، وہ آج خوش ہوئے تو زمانے کی عید ہے۔ 68 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، وہ آج خوش ہوئے تو زمانے کی عید ہے، زمانے کی عید ہے۔ یا رب نہ مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، زہرا کے سوگوار گھرانے کی عید ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ ماشاءاللہ پوری طرح تیار ہے جشن سننے کے لیے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ سب سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے ایک صلوات پڑھ کر کے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج خوشی کی رات ہے، ہنسنے مسکرانے کی رات ہے، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ رہے، اور الحمدللہ اتنی دیر سے اشعار پڑھے گئے، آپ نے بہت اچھی طرح سے سنا، اور الحمدللہ حق ادا ہوا عید زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آج کی یہ جو رات ہے اس کی مناسبتیں کچھ ہیں، اور اس عید کے 72 نام ہیں۔ عید زہرا سلام اللہ علیہا کے 72 نام ہیں۔ اس کو عید زہرا بھی کہا جاتا ہے، عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، اس کو عید العباد بھی کہا جاتا ہے، عید التقوی بھی کہا جاتا ہے، اور تاج پوشی امامت امام زمان علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کا جو حکم آ جائے اس کو مانے اور دنیا سے چلے جائے، انسان جنتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کل میرے بھائی نے ایک بات کہی تھی، میں اس بات کو آگے بڑھا کر کے اس جشن کا آغاز کر رہا ہوں اپنی تقریر کا۔ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ حکم دے مانو اور دنیا سے چلے گئے، جنتی ہو۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کی امت نے آدم کو مانا، آدم کی باتوں پر عمل کیا، مر گیا۔ ابھی باقی نبی نہیں آئے، کسی کو جانتا بھی نہیں ہے، کسی دوسرے نبی کو نہیں جانتا۔ حضرت آدم کو مانا، اللہ کو مانا، آدم کی باتوں کو مانا، مر گیا، جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی توجہ، پوری آخری فرد تک کی توجہ چاہوں گا، جنتی ہے نا؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ کو مانا، نوح کو مانا، نوح کی باتوں کو مانا اور مر گیا، جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ توجہ رکھیے گا، زمانہ آگے بڑھا، اب کتاب والے نبی آنا شروع ہوئے۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ کو مانا، موسیٰ کی کتاب کو مانا، موسیٰ نے جیسے کہا تھا ویسے عمل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو مان کر مر گیا، جنتی ہے کہ نہیں ہے؟
ہے. توجہ رکھیے گا. زبور آئی حضرت داؤد پر, حضرت داؤد کو مانا, حضرت موسیٰ کو مانا, حضرت نوح کو مانا, حضرت ابراہیم کو مانا, موسیٰ سے پہلے جتنے نبی ہیں سب کو مانا, اور موسیٰ کی کتاب زبور کو مانا, داؤد کی کتاب کو مانا, مر گیا. جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. توجہ رکھیے گا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں انجیل آ گئی, عیسیٰ کو بھی مانا, سارے نبیوں کو مانا, عیسیٰ کی باتوں پر عمل کرتا ہوا مر گیا. جنتی ہے یا نہیں ہے؟ جنتی ہے. اب ہمارے نبی دنیا میں آئے, ابھی نبی نے کسی بات کا حکم نہیں دیا تھا. نبی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, کہو محمد الرسول اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ, کہا محمد الرسول اللہ. ابھی نماز کا حکم نہیں آیا, جیسے ہی کہا مر گیا. جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا. ابھی تو نماز ایک رکعت بھی نہیں پڑھی ہے. جتنی بات نبی نے کہی تھی اتنی مانی اور مر گیا. جنتی ہے کہ نہیں؟ جنتی ہے. توجہ رکھیے گا. جنتی ہے. اب نماز کا حکم آیا, اس نے اللہ کو مانا, رسول کو مانا, نماز کو مانا, نماز پڑھی اور مر گیا. جنتی ہے کہ نہیں؟ ابھی روزے کا حکم نہیں آیا, اب روزے کا حکم آ گیا. اب صرف نماز پر بات نہیں ہوگی, اب روزہ بھی رکھنا پڑے گا. روزہ رکھ کر مرا تو جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ جنتی ہے. اگر کہہ دیتا کہ نماز تک پڑھی ہے, روزہ نہیں مانوں گا, بس مجھے جنت مل جائے, اللہ کہے گا نہیں, جو میرے نبی نے کہا تھا تو نے کچھ مانا کچھ نہیں مانا, تو جنتی نہیں ہوگا. اس نے روزہ بھی مانا, اس نے حج بھی مانا, جہاں تک نبی کہتے گئے مانتا گیا, مر گیا, جنتی بنے گا. اب نبی نے جاتے جاتے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب صرف نماز روزے پر جنت نہیں ملے گی, اگر صرف لا الہ الا اللہ پر, محمد الرسول اللہ پر جنت لینی تھی تو غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے تو جنت مل جاتی. غدیر کے بعد جنت لینی ہے تو علی ولی اللہ کہہ کر مرنا پڑے گا. جو کہ آپ نے یہاں پر رکھنا تھا, آپ کو اب علی ولی اللہ پر یا علی. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر. اب علی ولی اللہ کہہ کر مرنا پڑے گا, تب جنت ملے گی, ورنہ نہیں ملنے والی. کچھ مانا کچھ چھوڑ دیا نہیں, ماننا پڑے گا. پوری توجہ عزیزان محترم. اچھا دیکھیے, عجیب سی بات ہے نا. رسول نے فرمایا یا علی حبک تقوی و ایمان. اے علی, دیکھیے میں آج کی مناسبت سے ہی پڑھ رہا ہوں. آج کی اس رات کو اور اس عید کو, عید زہرا سلام اللہ علیہ کو غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, غدیر ثانی. اب سنیے گا, رسول نے فرمایا اے علی تم سے محبت کرنے والا متقی بھی ہے, مومن بھی ہے, اور تم سے دشمنی کرنے والا و بغض کا کفر و نفاق, تم سے جو دشمنی کرے وہ کافر بھی ہے منافق بھی. مطلب ڈبل پنشمنٹ ملیں گے جو علی سے دشمنی کرے. کون کون سا؟ کافر والا بھی اور منافق والا بھی. یہ ڈبل سزائیں کیوں؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے, اگر ہم نے آدم کا انکار کیا اور مر گئے کافر ہو, ایک کفر کا عذاب ملے گا. توجہ رکھیے گا. یا نبی اللہ, دوسرے نبیوں کا انکار کیا اور مر گئے تو کافر والا عذاب. لیکن علی کی دشمنی پر, علی کے انکار پر کافر والا بھی منافق والا بھی, یہ ڈبل عذاب کیوں؟ تو نبی نے آواز دی سنو, اگر کسی ایک نبی کا انکار کر کے مرے ہو, آدم کا انکار کر کے مرے, نوح کا انکار کر کے مرے, موسیٰ کا انکار کر کے مرے, تو تم کافر ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں صرف بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. تو جتنا کام میں نے کیا ہے اتنے کو اگر نہ مانا تو بس اتنی سزا ملے گی. علی کے انکار پر ڈبل سزا اس لیے ملے گی کیونکہ علی کو بتایا بھی ہے, دکھایا بھی ہے. جو ہے آپ کے عزیزان محترم, بتایا بھی ہے, دکھایا بھی ہے. اسلام میں ہے آپ کے احسان یا علی, سبحان اللہ. دین حق آپ نگہبان یا علی, مشکل میں آج بھی سہارا ہے آپ کا, جاری زبان پہ آج بھی نعرہ ہے آپ کا, نعرہ سبحان اللہ یا علی. تو جس کے لیے کام نبی آدم کو صرف بتایا ہے, دکھایا کہاں ہے؟ انکار کر کے مرے تو صرف کافر. علی کو بتایا بھی ہے, دکھایا بھی ہے.
تو جس کے لیے 2 کام کیے ہیں اس کے انکار پر 2 سزائیں ملیں گی۔ ہے توجہ؟ دنیا نے بڑا مٹانا چاہا ان کو، بڑا مٹانا چاہا، ان کے چاہنے والوں کو مارنا شروع کر دیا۔ آج بھی ایک حملہ ہوا ہے افغانستان میں، پچھلے جمعے کو بھی ہوا تھا، آج بھی ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے اللہ اس عید کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ جو زخمی ہوئے ہیں اس بم دھماکے میں یا پچھلے بم دھماکے میں، میرے اللہ ان سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ تمام منافقین کو، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ جی عزیزان محترم، یہ دعا ہم کرتے ہیں مومن کے لیے، مومن کا مومن پر حق ہوتا ہے۔ بہت ستایا گیا، بہت کوشش کی گئی مٹانے کی۔ متوکل کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس نے امام کو زہر دیا ہے۔ اس کی نسل کا ایک بادشاہ ہوا بہت زمانے کے بعد، سنیے گا عزیزان محترم، اس کا نام تھا ناصر الدین شاہ۔ ناصر الدین شاہ امام زمانہ پردہ غیبت میں جا چکے ہیں کافی عرصے کے بعد۔ یہ بادشاہ ہوا ہے، یہ آدمی پیدا ہوا ہے، متوکل اور ہارون رشید مامون ان کی نسل کا ہے، نام ہے ناصر الدین شاہ۔ بڑی دور حکومت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر کے سامرا میں آیا، جیسے ہی روزوں پر نظر پڑی، اللہ اکبر، روزوں پر نظر پڑی، اپنے وزیروں سے کہتا ہے، غور سے دیکھنے لگا۔ ایک وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو درباروں میں شان سے رہا کرتے تھے وہ قبر کے اندھیروں میں کھو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ قبر کے اندھیروں میں کھو چکے ہیں، اور جنہیں قید خانوں میں ڈالا گیا تھا آج شاندار روزے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے شاندار روزے بنے ہوئے ہیں۔ کیا جملہ کہا اس نے؟ جیسے ہی بادشاہ نے جملہ کہا نا تو کچھ ہوتے ہیں نا بادشاہ کو خوش کرنے والے۔ ایک وزیر آگے بڑھا، کہنے لگا حضور تو بڑی بات کیا ہے، آپ بھی ڈھونڈیے قبر اپنے بزرگوں کی، ہارون رشید مامون اور ان کی ڈھونڈیے، آپ بھی بڑے بڑے روزے بنا دیجئے، آپ بھی شاندار روزے بنا دیجئے، آپ بھی بنا دیجئے، جیسے یہ بنے ہیں ان سے شاندار آپ بنا دیجئے۔ ناصر الدین شاہ کہتا ہے تو عجیب بات کر رہا ہے، ارے میں روزے تو ان سے شاندار بنا سکتا ہوں، لیکن جو اتنے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں یہ لے کر کہاں سے آؤں گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ جو چاہنے والے آ رہے ہیں یہ کہاں سے لاؤں گا؟ روزے تو بنا سکتا ہوں۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ شان ہے ہمارے اماموں کی، یہ کمال ہے ہمارے اماموں کا۔ بڑا ظلم کیا گیا، لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں کہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی پھونک مار کر کے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ طے کر چکا ہے کہ وہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ واللہ یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے جتنا بھی ناپسند کریں اللہ اپنے نور کو باقی کر کے رہے گا، اپنے نور کو باقی رکھے گا۔ عزیزان محترم، بڑی دشمنیاں کی گئیں 25 سال تک یا 24 سال یا 40 سال تک کی روایت ہے۔ ممبروں پر مولا علی کو برا بھلا کہلوایا گیا، کیا 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 گیا عزیزان محترم، کیا 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 گیا، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو تم علی سے دشمنی کرتے رہو، میں تم سے انتقام لوں گا۔ نہیں، کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ آپ جشن سن رہے ہیں، میں تم سے انتقام لوں گا۔ میں نے کہا میرے اللہ کیسے انتقام لے گا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے سوچا تھا کہ میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، پوری توجہ، میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اتنی دشمنی دکھائی کہ 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مار ڈالے، لیکن میں نے پیدا بھی کیا اور اسی کے دربار میں پال کر جوان کر دیا۔ ارے کہاں ہے عزیزان محترم؟ اسی کے جو دشمنی کر رہا تھا، جو دشمنی دکھا رہا تھا، اسی کے دربار میں پال کر موسیٰ کو جوان کر دیا۔ اللہ نے کہا تم علی سے دشمنی دکھاؤ، تمہاری کتابوں میں مفسر تمہارا ہوگا، مورخ تمہارا ہوگا، قلم تمہارا ہوگا، کتابیں تمہاری ہوں گی، اس میں علی کے فضائل اسی طرح چل رہے ہوں گے جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ پل رہا تھا، اسی طرح چل رہے ہوں گے۔ غور کیا آپ نے عزیزان محترم؟ صلی اللہ تمہاری کتابوں میں علی کے فضائل چلیں گے، کتابیں بھی تمہاری، قلم بھی تمہارے، مفسر بھی تمہارے، محدث بھی تمہارے، مورخ بھی تمہارے،
شان علی کی بیان ہوگی. توجہ ہے عزیزان محترم, شان علی کی بیان ہوگی, اور یہ تو ہوگا عزیزان محترم, اللہ نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہے نا عزیزان محترم, یہ آپ نعرے حیدری لگاتے ہیں نا, بڑا بہترین چیز ہے یہ. ایک عالم سے کسی نے مجلس میں اٹھ کر کے پوچھ لیا تھا, اس کو نعرہ پسند نہیں تھا, ایک آدمی کو نعرہ نہیں پسند تھا. اس نے بیچ مجلس میں اٹھ کر کے پوچھ لیا, اب میں نہیں بتاؤں گا کس پارٹی کا تھا, مخالف گروپ کا تھا یا ہمارے جعفری فرقے کا تھا, جعفری پارٹی کا تھا, کس وہ میں نہیں بتاؤں گا. کہنے لگا کہ آپ لوگ نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ مولانا صاحب نے مجلس روکی, کہنے لگے دیکھو دشمن دو ہوتے ہیں, ایک اندر کا ایک باہر کا. اندر والے کو شیطان کہتے ہیں, باہر والے کو منافق کہتے ہیں. ہم ناد علی پڑھتے ہیں تاکہ اندر کا دشمن مر جائے, ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تاکہ باہر کا دشمن مر جائے. یہ ہے عزیزان محترم, اس لیے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. ایک صلوات بھی پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. غور کیا آپ نے عزیزان محترم, ماشاءاللہ. دیکھیے ان کے مقابلے میں بڑی کوششیں کی گئیں حدیثیں بنانے کی. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ہزاروں درہم خرچہ کیے گئے کہ اہل بیت کے مقابلے میں کسی کی فضیلت تیار کر لو. اچھا اب تیار تو کی گئی لیکن وہ فضیلت تو نہیں بن پائی, جوک بن گیا. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ آج تو ویسے بھی مسکرانے کی رات. میں آپ کو روایت سناؤں گا, ہاں بالکل جو کتاب میں لکھی ہوئی. ایک روایت بنائی گئی, روایت ہے نا, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. روایت جانتے ہیں کیا بنائی گئی؟ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار. آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی, میں تو تقریر کر رہا ہوں, جشن والی ہو رہی ہے, شام غریبہ تو نہیں ہو رہی ہے, پوری توجہ رکھیے گا. فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار. ایک آدمی یہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا, فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار, جنت کے بوڑھوں کے سردار. بہلول راستے میں مل گئے, کہنے لگے بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار. کہنے لگے کہ یہ روایت کیا خلیفہ کو معلوم ہے؟ ہارون رشید کو. کہا ہاں ہارون رشید کو پتہ ہے, اسی نے تو کہا ہے کہ یہ بات پڑھا کرو. بہلول نے کہا مجھے لے چلو. بہلول دربار میں آئے, کہتے ہیں خلیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک روایت بنوائی ہے کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار. کہنے لگے نہیں میں نے بنوائی نہیں ہے بھائی. اچھا دیکھیے سامنے ڈینائی کر رہے ہیں, ابھی بنوائی ہے اور ابھی انکار کر رہے ہیں. نہیں بنوائی نہیں ہے, نبی نے فرمایا. اب یہ تہمت ہے نا نبی کے اوپر, نبی نے تو کبھی نہیں کہا. کہہ رہے کہ فلاں فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار. ہارون رشید کہتے بہلول تمہیں پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم آپ کو ہوگی. کیا ہوگی؟ کہا آپ نے فضیلت بنانے کے چکر میں ان کو جنت ہی سے نکلوا دیا. کہا جنت سے کیسے نکلوا دیا؟ کہا اس لیے جنت سے نکلوا دیا کیونکہ رسول نے تو کہا ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا. جب جنت میں بوڑھے ہوں گے نہیں تو یہ سردار کس کے بنیں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. بوڑھے ہوں گے ہی نہیں, یہ سردار کس کے بنیں گے بھائی جب وہاں بوڑھے ہوں گے ہی نہیں. دیکھیے آپ نے یہ سلوات جو ہے نا, یہ اور بلند طریقے سے سلوات لگاتے تو شاید مجھے اور حوصلہ مل جاتا. دیکھیے روایتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جو ایک سلوات پڑھے گا اسے جنت میں حور ملے گی, ایسی پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گی. ایک اور بلند ترین سلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد. ہے روایتوں میں, آپ سنیے گا. ابھی بھی کچھ لوگ بہت ڈر کر کے پڑھ رہے ہیں کہ کہیں تیز پڑی اور کہیں نیچے آواز پہنچ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں لیکن وہ بھی سن لے, تسلی سے سن لے. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو انسان چاہے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہے, اللہ اسے حور کی شکل میں بنا دے گا. اب لگائیے, دل لگا کر کے سلوات پڑھیے باپ. اللہ دل لگا کے پڑھ لی نا آپ نے. اب آگے بڑھتے ہیں عزیزان محترم. آپ دیکھیے لوگوں نے انہیں مٹانے کی کوشش کی اور ہم نے انہیں پا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. تقریر آخری منزلوں میں بس ختم ہونے والی ہے.
ہم نے شکر کیا. دیکھیے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی دو ہو گئے نا, کچھ شک کرنے والے, کچھ شکر کرنے والے. بھائی توجہ رکھیے گا, کچھ شک کرنے والے. دنیا کی سب, اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم میری نعمت کا شکر ادا کرو میں نعمت کو بڑھا دوں گا. یہی تو کہہ رہا ہے نا اللہ, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے نعمت بڑھا دوں گا. یہی تو کہہ رہا ہے نا اللہ. اب سنیے, ہم نے شکر کیا, شک نہیں کیا. دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ. بھائی توجہ رکھیے گا, دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد رسول اللہ. ہم نے شک نہیں کیا نبی میں, ہم نے شکر کیا. اللہ نے کہا ایک معصوم پر کیا ہے نا تو تمہیں دوسرا معصوم علی دوں گا. اللہ نے کسی کو نہیں دیا, ہمیں دیا علی. کیوں؟ شکر کرنے پر. ہم نے علی کو پا کر شکر کیا, اللہ نے کہا تم نے دوسرے معصوم پر شکر کیا, تمہیں تیسرا معصوم حسن دوں گا. ہم نے حسن کو پا کر شکر کیا, اللہ نے کہا ہم تمہیں اب حسین دیں گے. ہم نے حسین پر شکر کیا, اللہ نے کہا تمہیں چوتھا معصوم, تمہیں سلسلہ عصمت کا ایک اور معصوم دوں گا جس کا نام زین العابدین ہوگا. ہم نے زین العابدین کو پا کر شکر کیا, اللہ نے محمد باقر دے دیا. ہم نے محمد باقر پر شکر کیا, جعفر صادق دے دیا, جعفر صادق پر شکر کیا. موسیٰ کاظم دے دیا, موسیٰ کاظم پر شکر کیا. اللہ نے علی الرضا دے دیا, علی الرضا پر شکر کیا. اللہ نے محمد تقی دے دیا, محمد تقی پر شکر کیا. علی النقی دے دیا, علی النقی پر شکر کیا. حسن عسکری دے دیا. دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. دائم کا مطلب ہمیشہ باقی رہنے والا. اللہ نے کہا اے مومنو تمہارا شکریہ دائم ہوگا تو پردہ غیب میں ایک قائم ہوگا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. شکریہ دائم ہوگا, تمہارا امام قائم ہوگا, امام زندہ رہے گا. امام زمانہ علیہ السلام کی امامت, تاج پوشی امامت کی بھی رات ہے, اس لیے میں نے چاہا 12ویں امام کے حوالے سے بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں. ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد. ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے اے امام آپ کی حدیث ہے کہ ہمارا ایک 12واں ہوگا کہ جو پردہ غیب میں ہوگا. توجہ ہے آپ کی, 12واں آخری جملہ ہے تقریر کا, تقریر ختم ہو رہی ہے. میں اس سے پہلے مناسبت آپ کو بتا دیتا ہوں. کل کی مناسبت, جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹا اپنی امامت کا اعلان نہیں کرتا کہ میں امام ہوں. امام تو وہ ہوتے ہیں, اعلان نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے نا سسٹم, یہی ہے امامت کا. جب باپ کی شہادت ہو جائے تو بیٹے کی امامت کا اعلان ہو جاتا ہے. آج جو دن گزرا امام حسن عسکری علیہ, کل جو رات گزری تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی رات, 5 سال کے امام زمانہ ہے, اور کل امام نے اپنی امامت کا اعلان کیا. پھر وہ غیبت صغرا چلی اور پھر غیبت کبرا جو آج تک چل رہی ہے. بہرحال کل کے دن ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری سے ملنے گیا. جب ان کے گھر میں گیا میں نے دروازہ نوک کیا تو ایک کنیز نے آ کر دروازہ کھولا. میں نے دیکھا کہ بہترین کپڑا پہنے ہوئے ہے اور گھر سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا کوئی عید ہے؟ کنیز کہتی ہے تجھے نہیں معلوم؟ کیسا مومن ہے. اللہ اکبر. آج اہل بیت کی عید ہے, 9 ربیع الاول ہے, عید الزہرا ہے. اس کا ایک نام فرحت الزہرا بھی ہے. فرحت الزہرا مطلب زہرا کی, جناب سیدہ کی خوشی. فرحت ہوتا ہے, فرحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی. تجھے نہیں معلوم؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں جب اندر گیا تو امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ, کھانا کھا کے جانا, بہترین کھانا بنایا جا رہا ہے. آپ مومنین ہیں, کل کے دن بہترین کھانے بنوائیے. مستحبات میں مستحب ہے, علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے. کل کے دن بہترین کھانے بنائیے, مستحب ہے, آپ کو ثواب ملے گا. روز کھانا کھاتے ہیں, روز کھانا بنواتے ہیں, ثواب نہیں ہوتا. کل کے دن کھانا بنوانے کا, اچھے کھانے بنوانے کا گھر میں اور کھلانے کا بہت ثواب ہے. ایک دوسرے مومن کو کھلانے کا یہ بھی مستحب ہے. کل کے دن اپنے بچوں کو عیدی دینے کا بہت بڑا ثواب ہے. ہم تو وہی عید الفطر اور عید القربان میں کھو گئے ہیں نا. نہ عید الغدیر یاد ہے. ہاں سنیے گا, کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں کہنی. ماحول کا اثر نہ پکڑیے,
کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں یہی چلتا ہے. نہیں، کیوں چلتا ہے؟ ہم مومن ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہماری ایک اپنی الگ ایک آئیڈینٹی ہے بھائی. میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو اہل بیت چاہتے ہیں آپ سے. ہاں، پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ عزیزان محترم. یہ پیغام ہے آج کا. ہم تو ان 2 عیدوں میں کھو گئے. وہ عید مسلمین کی عید ہے، یہ عید مومنین کی عید ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، مومنین کی عید ہے. غدیر مومنین کی عید ہے، عید زہرا مومنین کی عید ہے. عزیزان محترم، اس میں ویسے ہی خوشیاں منائی، اس سے زیادہ خوشیاں منائیے. اس لیے کہ اس دن جو خوشی آپ مناتے ہیں نا، اس میں مستحبات نہیں ہوتے. آج کے دن جو خوشیاں مناتے ہیں، اماموں نے فرمایا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ آخری بات، کل کے دن امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ناشتہ فرما رہے ہیں، یا کچھ روایتوں میں کھانا تناول فرما رہے ہیں. مختار کے سپاہی آئے، ابن زیاد، حرملہ اور دوسرے قاتلین شہدائے کربلا کے سر لے کر آئے. جیسے ہی سر آئے، امام نے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ اب اپنے سوگ اتار دو، سوگ اتار دو. سمجھ رہے؟ اب تک اہل بیت کی عورتوں نے کربلا کے واقعے کو ہوئے اب تک 4 یا 4.5 سال ہو چکے ہیں، اب تک سر میں کنگھی نہیں کی تھی. آپ سوچئے، ایسا غم منایا جا رہا تھا ان کے گھروں میں. اب کنگھی بھی کی گئی، اب اچھے لباس بھی پہنے گئے، اب گھر میں خوشبو بھی ہوئی، گھر میں نئے لباس بھی پہنے گئے. یہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن اہل بیت نے خوشی منائی ہے. بہت بڑا دن ہے کل کا. صلوات پڑھیے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیے کہ اللہ نے قاتلین حسین سے انتقام لیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بہت بڑا ثواب ہے. اب سنیے، روایت سناؤں آپ کو، تقریر ختم کر دوں. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا 12واں پردہ غیب میں رہے گا. یہ بتائیے کہ جب کوئی امام پردہ غیب میں ہو تو اس کے امام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سوال دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے؟ پردہ غیب میں ہو تو امام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ امام اس کو لے کر کے آئے گھر کے آنگن میں، بادل چھائے ہوئے تھے، بدلی تھی، کلاؤڈز تھے، سورج کلاؤڈز کے پیچھے تھا. پورے توجہ رکھیے گا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تقریر ختم ہو رہی ہے. امام نے فرمایا اندھیرا ہے کہ روشنی؟ مولا روشنی تو ہے. امام فرماتے ہیں سورج تو سامنے نہیں ہے. کہنے لگا مولا سورج بھلے بادل کے پیچھے ہو لیکن روشنی تو دیتا ہے. امام نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، تو پھر بھی سوال کرتا ہے کہ امام پردہ غیب میں ہو تو اس کے امام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے رہے تب بھی روشنی پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے امام پردہ غیب میں ہو تب بھی اپنا نور پھیلاتا ہے. صلوات علی محمد اور آل محمد پر، پھر بھی اپنے نور دنیا تک پہنچاتا ہے. غور فرمایا آپ نے، کل کا دن تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. بس ختم و دعا کے لیے تقریر ختم ہو چکی ہے. ایک جملہ کہہ چکا ہوں، تقریر ختم ہو گئی. یہ دعائیہ جملہ ہے، دعا کراتا ہوں. الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. میرے اللہ یہ مومنین اور مومنات جو اس جشن میں شریک ہوئے ہیں، میرے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماشاءاللہ آپ خوش ہوئے، بہت اچھی طرح آپ نے ماشاءاللہ سنا. جشن بڑی کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ ختم ہوا. اللہ سے دعا ہے یہ مومنین اور مومنات ان 2 مہینے 8 دن میں انہوں نے جو بھی عزاداری کی ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. اے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، اپنی بارگاہ میں آپ ان مومنین اور مومنات کی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے خوشی کا دن ہے کل، تولا کا بھی دن ہے، تبرہ کا بھی دن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد. میں آپ کو صرف حدیث سنا رہا ہوں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ہم چھپا نہیں سکتے. ہاں، ورنہ ہم مجرم ہوں گے. میں چھپا نہیں سکتا ورنہ میں مجرم ہوں گا.
حدیث میں لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کن لوگوں نے فاطمہ کا دروازہ جلایا؟ آپ جانتے ہیں کن کی وجہ سے حضرت محسن کی شہادت ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کے گلے میں رسی باندھ کر کس نے کھینچا؟ آپ جانتے ہیں مولا علی کا حق کس نے چھینا؟ میرے جملے پہ غور کیجئے پلیز، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سب جانتے ہیں آپ۔ اب حدیث سنیے، چھٹے امام فرماتے ہیں جس کے دل میں بھی سوئی کی نوک کے برابر ہمارے دشمنوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، سافٹ کارنر پیدا ہو جائے، وہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ، مجھے جو بتانا تھا آپ کی خدمت میں بتا دیا۔ اب اس کو الگ طریقے سے انٹرپریٹ مت کیجئے، نہیں وہ بھی راضی وہ بھی راضی، جی یہ نہیں چلے گا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا سارے بتوں کو چھوڑا تھا، تب اللہ نے کلمہ قبول کیا تھا۔ ہم کہہ دیتے نہیں وہ بھی راضی، بھگوان بھی راضی، رحمان بھی راضی، یہ نہیں چلتا۔ ہاں، ہم کو اپنا ایک موقف ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو ہے وہ ہے، کوئی سافٹ کارنر نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو سنائیے، تاکہ کبھی ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کبھی کبھی سنتا ہوں ایسی باتیں، میرا دل روتا ہے کہ انسان ابھی کہاں تک شیعہ بنا ہے بھائی؟ کبھی آدھا بھی شیعہ نہیں بنا ہے، ابھی کتنے پرسنٹ بنا ہے بھائی یہ جو ایسی باتیں میرے سامنے آ کر کے بیان کر رہا ہے؟ نہیں، جو بات ہے وہ ہے، جو فیکٹرز ہیں شریعہ ہمارے مذہب کے، جو بلیو ہیں، عقیدے ہیں، وہ ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پلیز مجھے معاف کیجیے گا، جو ہے وہ ہے۔ امام نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ اگر کسی کے دل میں سوئی کے نوک کے برابر بھی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے، جنت کی خوشبو فرشتے اس کو سونگھنے نہیں دیں گے، وہ خوشبو جو جنت سے 5000 سال کی دوری تک جاتی ہے، اتنی دور تک خوشبو جاتی۔ جنت میں جانا تو چھوڑ ہی دیجئے، اس خوشبو کو سونگھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اتنی دور رکھا جائے گا اس آدمی کو۔ اس لیے اللہ اکبر، الحمدللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اللہ نے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ سے دعا ہے میرے اللہ، حسین کے خون کے اصل انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ بڑی خوشی کا دن ہے، کل صدقہ بھی نکالیے، امام کی سلامتی کا بھی نکالیے، اپنی بھی سلامتی کا نکالیے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ سے راضی ہوں، جس نے جس طرح بھی اس عزاداری میں 2 مہینے 8 دن میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، ہماری بہنیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ کالے پردے یہ ساری چیزیں لگائیں، ماشاءاللہ جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا، جنہوں نے مجلس میں تشریف لائے، جنہوں نے جس طرح بھی جہاں بھی اپنے گھر پہ کہیں پر بھی مجلس رکھی، اللہ سے دعا ہے میرے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں ان سب کی خدمت کو استجابت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، جن مومنین اور مومنات نے جس طرح بھی حصہ لیا، ایون یہاں تشریف لائے، عزاداری کی، روئے، گریہ کیا، آج کی خوشی میں خوش ہوئے، ان سب کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے اللہ ان سب کو تمام بیماریوں، بلاؤں، کرونا وائرس، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، مومنین مومنات کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو عتبات عالیات کی زیارت سے اور حج سے مشرف فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات پر امام زمانہ علیہ السلام کے کرم کا سایہ برقرار رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام عزاداروں، تمام مومنین اور تمام مومنات، اور جو مومنین اور مومنات زخمی ہوئے ہیں، جو مومنین زخمی ہوئے ہیں افغانستان میں یا جہاں بھی، جو بھی مریض ہیں، جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے جس طرح بھی عزاداری میں، اس جشن میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے، اور آپ سب جو آئے ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے 5 مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔